السلام علیکم دوستو، آج کل کا جو ماحول ہے سوشل میڈیا، میں نے سوچا کہ اپنی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کل کے دور میں آسان ذریعہ ہے سوشل میڈیا۔ ہمارا چینل ہے اسلام سکھاتا ہے جینے کا طریقہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہی میری محنت کا ثمرہ ہوگا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسلام جینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے سب کچھ کا طریقہ بتاتا ہے۔ یعنی اسلام پوری زندگی، جب انسان عقل و بلوغ کی منزل پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ ساری ذمہ داریاں، سارے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا، اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں جو اسلام کی روشنی میں مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسلامک کلچر کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو ہماری صبح بھی کامیاب ہوگی، ہماری شام بھی کامیاب ہوگی، اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ویڈیو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اس لیے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ایک جانکاری کی بات میں دیتا ہوں کہ عید کا موسم اور یہ عید آنے والی ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا پاک یہ تمام مصیبتوں اور آفتوں کا یہ جو محل تیار ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ مسلمان، ہر مذہب کے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی پریشانی کو دور کرے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، آسان سا طریقہ میں، کہ آپ کے دماغ میں سمجھ آ جائے، آپ کے دل میں میری بات بیٹھ جائے۔ نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو کم پڑھے لکھے ہیں یا کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے تو اس کی تو بات دوری کی بات ہے، تو وہ نظر کو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب، مولانا صاحب کئی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کئی مرتبہ کیا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سیکھ لیں گے دین کی تعلیم، جو ضرورت ہے وہ سیکھنا فرض ہے۔ حافظ قاری یا مولانا بننا ہی فرض نہیں، بلکہ یہ فرض دین کی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے ضرورت کے مطابق۔ جیسے نماز پڑھنا، فرائض وضو کیا ہے، فرائض غسل کتنے ہیں، یہ ضرورت سب کو ہے۔ جو عاقل بالغ مرد و عورت ہو جائے سب کو ضرورت ہے، سب کو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو میں آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ میں اردو میں نیت بتاؤں گا کہ اکثر کم پڑھے لکھے لوگ عربی میں اگر رٹا بھی مارنا چاہے تو نہیں جلدی ہوگا، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کی تو باتیں دور کی بات ہے۔ خیر، دوسری بات یہ ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ نیت ایسے کریں گے کہ نیت کی میں نے نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر سے ایک مرتبہ نیت سن لیں کہ نیت کی میں نے نماز عید الفطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ایسے باندھ لینا ہے۔
ہاتھ جب باندھ لینا ہے تو پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے پھر اپنے ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر ہوئی، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دینا، اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ آپ کو چوتھی تکبیر میں پیچھے پڑھیں گے۔ آدمی شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاتھ کو کئی مرتبہ اٹھانا ہے، کیسے باندھنا، مطلب یہ سمجھے کہ جس میں کچھ پڑھنا ہے، یہ ثنا پڑھنا ہے شروع میں، اس میں ہاتھ باندھ لینا ہے، اور جس میں نہیں پڑھنا ہے اس میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی تکبیر میں باندھ لیں گے جب ہاتھ تو قرات سنیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع و سجدہ سب جب کر لیں گے تو پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح قرات ہوگی، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ دوسری رکعت کی بات میں بتا رہا ہوں، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ 6 زائد تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد خطبہ امام صاحب شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہوا، دم مطلب سادہ طریقے میں، تاکہ آپ کو ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خدائے پاک عید کی خوشیاں بہتر سے بہتر نوازیں، اور آپ سب کی تمام مصیبتیں دور ہو جائے، اور ہم سب پہ اللہ اپنا رحم و کرم کی بارش برسائے۔ السلام علیکم۔